السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جو روزوں کے مسائل بک میں سے ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روزوں میں رخصت کے مسائل، کب روزہ رکھنا چاہیے اور کب نہیں رکھنا چاہیے، یہ انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو روزہ رکھ، چاہے نہ رکھ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، دونوں جگہ پہ حدیث آتی ہے اور اتھینٹک حدیث ہے۔ اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی راستے میں اور ٹریولنگ کر رہا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یا پھر وہ رمضان کے بعد رکھ لے، یا پھر اس کا فدیہ دے دے، جو بھی جسے ٹھیک لگتا ہے۔ اور اگر ٹھیک رہتا ہے، کوئی اسٹیبل رہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ ہر کسی کو اپنا پتہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نہ روزہ دار نے بے روز پر اعتراض کیا، اور نہ بے روز نے روزہ دار پر اعتراض کیا، یعنی کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تم نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، کسی نے کسی کو یہ چیز نہیں کہی۔ مسئلہ نمبر 70 آتا ہے، حیض و نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ آگے آتا ہے مسئلہ نمبر 71، جو فیڈ کروانے والی ہیں خواتین یا پھر جو پریگننٹ ہیں، ان کو روزہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو الزنا رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ مطلب یہ کہ جب وہ روزہ رکھے تو ٹھیک، لیکن جب اس نے روزہ نہیں رکھنا، شرعی عذر ہے، تو وہ پھر بعد میں روزہ رکھے گی، لیکن وہ جو نمازیں مس ہوئی ہیں وہ ہم لوگ بعد میں نمازیں لوٹائیں گے نہیں۔ یہاں پہ یہ چیز کلیئر کر دی گئی ہے، اور یہ بخاری کی اتھینٹک حدیث ہے۔ مسئلہ نمبر 72 ہے، سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے۔ اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ پہلے ہم لوگوں نے نفلی روزوں کا پڑھا تھا، لیکن اب اگر فرضی روزے بھی ہیں اور اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو ہم لوگ روزہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف جب مقام قدید پر پہنچتے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا۔ مطلب چڑھائی کے ارادے سے نکلے تھے، کوئی چڑھائی والا راستہ تھا، مشکل تھا، تو انہوں نے کیا کیا، روزہ توڑ دیا۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے،
لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اب اس کی ایکسپلینیشن بھی آگے دی گئی ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ نے دن کا دیا ہے تو دن کا کھانا ہے، رات کا ہے تو رات کا ہوگا، ایک ٹائم کا کھانا اسے کھلانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ ڈیلی بیس پہ نہیں کھلا سکتے تو رمضان کے دیکھا جائے 29 روزے ہیں، 30 روزے ہیں، آخری روزے کو بلا کے 29 یا 3 مساکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا جائے، یہ بھی فدیہ میں آ جائے گا۔ آگے مسئلہ نمبر 74 ہے، ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلاً بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور عرضہ یعنی کہ دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں وہ روزہ پورا نہ کر سکے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے، اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اگر ایک چیز کی ہمیں رخصت دی گئی ہے، ہمیں اپنی طبیعت کا پتہ ہے کہ راستے میں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور موسم کی وجہ سے بھی آج کل تو روزے جو ہیں وہ اچھے موسم میں آ گئے ہیں، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو گرمیوں کے جو روزے ہیں وہ تھوڑے ٹف ہوتے ہیں، اس میں ٹریولنگ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کسی کی کوئی ٹریولنگ کسی نے کرنی ہے، کسی کی مجبوری ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اپنی طبیعت کو دیکھ کے، اور اگر کوئی اسٹیبل رہ سکتا ہے اپنی فزیک کا اسے پتہ ہے تو وہ روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اپنے ساتھ ایک زیادتی ہے کرنا کہ اگر ٹریولنگ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں بعد میں اس کی قضا دے دیں۔ جزاک اللہ خیر۔